کیا ہے؟ اجرائے قواعد، یعنی جو نورانی قاعدے کے ہم نے پہلے قواعد پڑھے ہیں، اسباق پڑھے ہیں، ان کا اجرا کرنا ہے، مشق کرنی ہے، کیا؟ پریکٹس کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اجرا، قواعد کا اجرا۔ جو آپ نے حرکات پڑھی ہیں، فتح، کسرہ، ضمہ یعنی زبر زیر پیش، حروف مدہ، حروف لین، جزم، شد، کھڑی زبر کھڑی زیر، الٹا پیش، تنوین، یہ جو آپ نے قواعد پڑھے ہیں، اسباق پڑھے ہیں نورانی قاعدے کے، اب انہی کا اجرا کرنا ہے، یعنی مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ کس میں؟ الفاظ میں، قرآن پاک کے الفاظ میں ہجے کرنے ہیں، الفاظوں کے ہجے کرنے ہیں۔ ہجے یعنی جوڑ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کی جو بنیاد ہے وہ ہے حروف تہجی۔ پورا قرآن انہی حروف پر بنا ہوا ہے، الف سے یا تک جو حروف ہیں انہی حروف کے اوپر پورا قرآن بنا ہوا ہے۔ قرآن کیسے بنا ہے؟ الفاظ کیسے بنے ہیں؟ وہ جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں، نورانی قاعدے کے اسباق پڑھے ہیں، زبر زیر پیش، تنوین، حروف مدہ، حروف لین، جزم، شد، یہ جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں یہی حروف تہجی پر اپلائی ہوں گے، لاگو ہوں گے۔ اس طرح سے انہی کو استعمال کر کے، انہی قواعد کو استعمال کر کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جوڑ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہجے کرنے ہیں، جوڑ کرنے ہیں۔ کیسے؟ جیسے مرو، ایک لفظ ہے مرو، ٹھیک ہے، اس کا جوڑ کیسے کرنا ہے؟ میم زبر را، مر، ٹھیک ہے۔ یہ علامت کیا ہے؟ شد کی۔ شد کو کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 2 بار، 2 حرف کے برابر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ جس حرف پر شد ہوگی، یعنی یہ را کے اوپر ہے، ایک بار را کو پچھلے والے اس کے ما قبل کے ساتھ ملائیں گے، میم زبر را مر، یعنی را کا ما قبل کیا ہے؟ میم، را کو ایک بار میم کے ساتھ ملائیں گے، میم زبر را مر، یہ ایک بار را پڑھا گیا ہے۔ دوسری بار اسی را کی حرکت پڑھیں گے، اس کی حرکت کو اوپر دیکھیں گے کون سی ہے؟ یہ کیا ہے؟ ضمہ ہے، پیش، را پیش واو رو۔ اور آگے دیکھیں گے جوڑ کرتے وقت آپ نے آگے پیچھے علامات دیکھنی ہیں۔ ایک تو ان کی حرکت ہوتی ہیں، یعنی اس کے اوپر میم کے اوپر زبر ہے، آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے میم زبر ما، آپ نے آگے دیکھنا ہے اس حرف پر علامت کیا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ ایسے آپ نے اس کی حرکت ڈائریکٹ نہیں پڑھنی، کیا دیکھنا ہے؟ آگے دیکھنا ہے آگے والے حرف پر کیا علامت ہے۔ اگر ہوگی جزم یہ والی علامت تو ایک بار آپ نے میم کے ساتھ ملانی ہے، ٹھیک ہے، میم زبر را مر۔ اگر ہوگی شد، جزم ہوگی تو بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ ملانا ہے، اگر شد ہوگی تو بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ ملانا ہے۔ ہاں اگر ان 2 علامات میں سے کوئی نہ ہو، ان میں سے کوئی نہ ہو، یعنی شد اور جزم، ان میں سے آگے والے حرف پر اگر کوئی علامت نہ ہو تو پھر آپ پہلے حرف کا علیحدہ جوڑ کر سکتے ہیں، یعنی میم زبر ما۔ اگر شد یا جزم نہ ہو، الفاظ کے ہجے کرتے وقت، جوڑ کرتے وقت آپ نے کیا خیال کرنا ہے؟ جس حرف کا بھی آپ نے جوڑ کرنا ہے، اس حرف کا جوڑ کرتے وقت
آگے والے حرف کا، یعنی ما بعد کا، میم کا ما بعد کیا ہے؟ را۔ آگے والے حرف کی آپ نے حرکت علامت دیکھنی ہے، اس کے اوپر کیا ہے۔ اگر شد یا جزم ہے تو پھر آگے والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ، پہلے حرف کے ساتھ آپ نے ملانا ہے، ایسے جوڑ نہیں کرنا۔ ہاں اگر ان دو میں سے کوئی علامت نہ ہو تو پھر آپ نے آگے والے حرف کو نہیں ملانا۔ اگر ان میں سے کوئی علامت ہے تو آگے والے حرف کو پیچھے والے کے ساتھ ملانا ہے۔ بات میری سمجھ آئی ہے؟ جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے تو آپ ٹھیک ٹھاک جوڑ کر سکیں گے، مسئلہ کوئی نہیں آئے گا۔ یعنی کہ مثال کے طور پر آپ لفظ ہے یہ مرو، را کے اوپر ہے شد، آپ نے جوڑ کیا ہے، آگے نہیں دیکھا، آپ نے یہ پڑھ لیا ہے میم زبر ما، دیکھنے میں تو آپ بھی کہیں گے صحیح پڑھ رہے ہیں، حرکت کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، زبر کو آپ کہیں گے قاری صاحب نے ایسے پڑھایا تھا، میم کے اوپر اگر زبر ہو فتح ہو تو میم زبر ما، اس کو کھینچنا نہیں ہے، بس آپ کہیں گے یہ ٹھیک ہے، آپ کے ذہن سے بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک یہ غلطی کر رہے ہیں، آگے والے حرف کی علامت حرکت نہیں دیکھ رہے۔ بات سمجھ آئیے؟ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں میم زبر ما، پھر وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں، آگے کا انہیں پتہ نہیں چلتا کیسے جوڑ کرنا ہے، وہ پھر کیا پڑھتے ہیں، را پیش و رو، را پیش رو، وہ غلط ہے۔ آپ نے کیا خیال کرنا ہے، جو بھی لفظ قرآن کا، جو بھی لفظ آپ نے جوڑ کرنا ہے، پڑھنا ہے، پہلے حرف کا جوڑ کرتے وقت اس کی حرکت دیکھ کے آگے والے کی حرکت بھی دیکھنی ہے جوڑ کرنے سے پہلے، کہ اس کے اوپر کیا ہے۔ اگر اس کے اوپر ان دو علامت میں سے کوئی علامت ہے، ان دو حرکات میں سے کوئی حرکت ہے شد یا جزم سے، تو پھر آپ نے اس حرف کو بھی اس حرف کے ساتھ ملانا ہے۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے را کے اوپر شد ہے تو آپ نے را کو میم کے ساتھ ملانا ہے، میم زبر ما نہیں پڑھ سکتے آپ، پھر آپ کیا پڑھو گے، میم زبر را مر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ غور سے سنو گے ان باتوں کو تو آپ کو صرف یاد نہیں کرنا، صرف سمجھنا ہے۔ آپ سنو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، یہ کوئی ایسا سبق نہیں ہے کہ لکھنا ہے جا کے بیٹھ کے یاد کرنا ہے، نہیں، صرف سمجھنا ہے۔ اگر غور سے سمجھو گے، سنو گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پھر حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملانا ہے، اگر شد یا جزم میں سے کوئی علامت ہے، ایسے آپ پھر نہیں پڑھ سکتے، میم زبر ما نہیں پڑھ سکتے، پھر کیا پڑھو گے، میم زبر را مر۔ کیا؟ میم زبر را مر۔ جب میم زبر را مر، یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ اب را کی حرکت پڑھنی ہے، را کے اوپر پیش ہے، لیکن پھر را کو پڑھتے وقت، پھر را کی حرکت پڑھتے وقت آگے والے حرف کو پھر دیکھنا ہے، اس کے اوپر کیا علامت ہے۔ آپ نے واو کے اوپر دیکھنا ہے، اس کے اوپر کیا علامت ہے، اس کے اوپر ہے جزم، سکون ہے، تو سکون کو بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں، وہ علیحدہ نہیں پڑھی جاتی، سکون کبھی علیحدہ نہیں پڑھ سکتے آپ، سکون کبھی علیحدہ نہیں پڑھ سکتے، شد بھی علیحدہ نہیں پڑھ سکتے، شد اور جزم کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں، لیکن جزم کو صرف پیچھے والے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں، را پیش واو رو، یہی واو ختم، جزم ختم، اس کی حرکت پھر نہیں ہوتی، لیکن شد کو پیچھے والے حرف کے ساتھ بھی ملائیں گے اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت بھی ہوگی، آپ نے وہ حرکت بھی پڑھنی ہوگی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ میم کو جب آپ جوڑ کریں گے، آگے والے حرف کو دیکھیں گے کیا علامت ہے، را کو دیکھیں گے، لازم جو بھی لفظ ہو، چاہے یہ مرو نہ ہو، کوئی اور بھی ہو، جس لفظ کا بھی آپ جوڑ کریں گے پہلے آگے والے حرف کی علامت بھی دیکھیں گے، جیسے میم زبر را مر، یہ ہو گیا۔ اب را کی حرکت کو پڑھتے وقت آپ نے پھر آگے والے حرف کو دیکھنا ہے، اس کے اوپر کیا علامت ہے، را پہ شروع نہیں پڑھ سکتے آپ نے دیکھنا ہے آگے کیا ہے، آگے واو کے اوپر جزم ہے، جزم کو بھی پیچھے والے کے ساتھ ملاتے ہیں، را پیش واو رو،
مرو، اگر یہ دو چیزیں آپ نے سمجھ لیں، سمجھو آپ کو جوڑ آ گیا، اگر نہیں سمجھو گے تو آپ کو جوڑ نہیں آئے گا۔ بات سمجھ آئیے؟ ایک اور مثال دے کے میں سمجھاؤں آپ کو۔ تبت، کیا؟ تبت۔ اب اس کا جوڑ کیسے کرنا ہے؟ جب تا کا جوڑ کرنے لگیں گے، تا کی حرف کی حرکت پڑھنے لگیں گے، آپ نے آگے والے حرف کو دیکھنا ہے، با کو دیکھنا ہے، تا کے بعد کیا ہے اس کی حرکت کو دیکھنا ہے، اس کے اوپر علامت کیا ہے اس کو دیکھنا ہے، پھر آپ نے جوڑ پڑھنا ہے۔ ایسے جلدی نہیں کرنی، تا زبر تا نہیں پڑھ دینا، با کو بھی دیکھنا ہے آگے والے حرف کو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے جو میں سمجھا رہا ہوں؟ آ رہی ہے؟ آپ نے کیسے جوڑ کرنا ہے؟ تا زبر با تب، بات سمجھ آئی ہے؟ تا زبر با تب، با کی حرکت کی ادائیگی کے وقت، اسے پڑھتے وقت پھر آگے والے حرف کو دیکھنا ہے، تا کو پڑھتے وقت اس کو دیکھنا ہے، اس کے اوپر کیا حرکت ہے، اور اس حرف کو پڑھتے وقت اس کو دیکھنا ہے، اس کے اوپر کیا حرکت ہے، کیا علامت ہے۔ اس کے اوپر شد ہے، تا زبر با تب، اور شد کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر با کی حرکت پڑھیں گے، با زبر تا بت، تب بت۔ بات سمجھ آئیے؟ ایسے ہی ایک اور مثال دوں، یزکا، کیا؟ یزکا، یہ ذرا اوپر ہو گیا، سمجھ نہیں آئے گی آپ کو، ذرا علیحدہ کر کے بتاؤں۔ یہ مثال کیا ہے؟ یزکا۔ اب یا کو پڑھتے وقت، اس کا جوڑ کرتے وقت آپ نے پہلے آگے والے حرف کے اوپر بھی نظر ڈالنی ہے کہ اس کے اوپر کیا علامت ہے، اس پر کوئی شد یا جزم تو نہیں ہے۔ اگر خالی حرکت ہوگی، اگر خالی حرکت ہوگی زبر زیر پیش، تو آپ یا کو علیحدہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس حرکت کے علاوہ اگر جزم یا شد ہوگی اس کے اوپر علامت، تو پھر آپ پیچھے والے حرف کو علیحدہ نہیں پڑھ سکتے، پھر آپ نے آگے والے حرف کو اس کے ساتھ ملانا ہے۔ کیسے؟ یا زبر زا یز، یا زبر زا یز، اور اس کو پڑھتے وقت پھر آگے والے حرف کو دیکھنا ہے، اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر پھر شد ہے، پھر اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے، کاف کو یعنی زا کے ساتھ ملانا ہے، زا زبر کاف زک، یز زک، پھر کاف کی حرکت پڑھنی ہے، کاف کھڑی زبر کا، یز زک کا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ مثال سمجھ آ گئی؟ اچھا، ایک اور مثال ہے، اور وہ مشکل حرف الفاظ بھی نظر آتے ہیں جو بچے اکثر ڈر جاتے ہیں انہیں دیکھ کے کہ ان کا جوڑ کیسے کریں، اور بہت سارے ایسے حفاظ ہیں قرآن پڑھا ہوا ہے لیکن انہیں جوڑ نہیں آتے ان الفاظ کے۔ سب کا میں نہیں کہہ رہا، کسی کو آتے بھی ہیں، یعنی زیادہ کو آتے ہیں، 100 میں سے 5-10% ہے جن کو نہیں آتے۔ وہ کیسے؟ جیسے ہے ضالن، کیا؟ یہ کیا ہے؟ ضالن، ٹھیک ہے؟ اس کا جوڑ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ یہ علامت میں نے لکھ دی ہے، اگر نہ بھی لکھیں تو یہ پہلے یہ بتاؤ، یہ جو الف ہے یہ کون سا ہے؟
الف ساکن ہے، ما قبل فتح ہے، یہ الف کون سا ہوا؟ الف مدہ، کیا؟ الف مدہ ہے، کیا ہے؟ اب اس کا جوڑ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے ڈرنا نہیں ہے کہ یہ لفظ بڑا ہے کیسے کریں گے، آپ نے سمجھنا ہے۔ وہی چیزیں ہیں جو آپ نے نورانی قاعدے میں پڑھی ہیں، جو آپ کو میں نے پڑھائی ہیں، صرف وہی چیزیں ہیں، صرف آپ نے اپنے ذہن کو رکھنا ہے، حوصلہ رکھ کے آپ نے حرکات کو، حروف کو دیکھنا ہے اور جوڑ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے کرنا ہے؟ پہلے آپ نے دیکھنا ہے ضاد کے اوپر حرکت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ضاد کے اوپر حرکت کیا ہے؟ ضاد کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اور الف ساکن ہے، الف کو بھی پڑھنا ہے۔ اچھا، الف کو بھی پڑھ دیا، اوپر مد ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے۔ ضاد زبر الف مد، اور آگے والے حرف کو دیکھنا ہے، اس کے اوپر پھر شد ہے، لام کو بھی ملانا ہے اس کے ساتھ۔ کیسے پڑھنا ہے پھر؟ ضاد زبر الف مد لام، ان تینوں چاروں کو اکٹھے پڑھنا ہے، ملانا ہے۔ الف مدہ ہے، الف ساکن ہے، اس کو بھی ملانا ہے، لام کے اوپر شد ہے، اس کو بھی پچھلے والے حرف کے ساتھ ملانا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ مد آپ پڑھو بھی ٹھیک ہے، ساتھ نہ پڑھو جوڑ میں بھی ٹھیک ہے، لیکن کھینچنا ہے۔ اس مد کا مقصد کیا ہے؟ نشان کا، یعنی ضاد کو آپ نے کھینچنا ہے 3 سے 5 الف تک۔ مد کے بارے میں میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے کھینچنے کے کتنے درجے ہیں۔ مد کے 3 درجے ہیں کل، اور ان میں کتنے کتنے الف کے برابر کھینچنا ہے، وہ بعد میں آپ کو سن۔ اس کا فی الحال آپ مقصد یہ جانیں کہ اس کا مقصد ہے کھینچنا۔ جیسے یہ بڑی مد ہے ویسے ہی اتنا کھینچنا ہے اسے۔ آپ انداز، ایک مد ہے یوں، اسے تھوڑا کھینچنا ہے، ایک مد ہے یوں، اسے زیادہ کھینچنا ہے، ایک ہے کھڑی زبر، اسے کم کھینچنا ہے، الف مدہ ہے، اسے بھی کم کھینچنا ہے، لیکن الف مدہ کھڑی زبر سے اسے زیادہ کھینچنا ہے، اور اس سے زیادہ اس کو کھینچنا ہے، اس مد کو۔ ٹھیک ہے، فی الحال آپ جوڑ یاد کریں، جوڑ کیسے کرنا ہے؟ ضاد زبر الف، پہلے میں نے کیا سمجھایا ہے؟ جوڑ کرتے وقت پہلے حرف کی حرکت، پڑھنے سے پہلے آگے والے حرف کو دیکھنا ہے، اس کے اوپر کیا علامت ہے۔ اگر جزم یا شد ہے تو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملانا ہے، اسے پڑھنے سے پہلے آگے والے حرف کو دیکھنا ہے، اس کے اوپر کیا ہے۔ 3 حرف تک آپ نے لازم دیکھنا ہے۔ آگے والے حرف پر کیا ہے؟ شد ہے، تو پھر اس کو بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ ملانا ہے۔ ضاد زبر الف مد لام ضال، سمجھ آئیے؟ پھر لام کی تنوین پڑھنی ہے، لام 2 زبر لن، ضالن، لام کے اوپر شد ہے، 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے، اس کے اوپر تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، پتہ چلے کہ شد پڑھی جا رہی ہے۔ ضالن، بات سمجھ آئی ہے کیسے جوڑ کرنا ہے؟ ضاد زبر الف مد لام ضال، لام 2 زبر لن، ضالن۔ آپ ایک بار پڑھو سارے، جوڑ کرو اس کا کیسے کرنا ہے۔ ہاں اچھا، ایک الفاظ ہے، لفظ ہے، سورۃ فاتحہ کے اینڈ میں جو پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، اس کا جوڑ کیسے کرنا ہے؟ اتنی ویڈیو کو کٹا